السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک دفعہ مل کے سارے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کون بتائے گا جی؟ سیکریٹس آف سکسیس، یعنی کہ آج ہم سب یہاں پہ کامیابی کا راز جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اچھا، ہم کامیاب لوگوں سے بہت پوچھتے ہیں، کامیابی کا راز پوچھتے ہیں نا، کوئی کامیاب بندہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں یار اپنی کامیابی کا راز بتاؤ، تو کیوں نہ آج قرآن پاک سے پوچھیں کامیابی کا راز؟ کیا خیال ہے؟ جب ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں نا کامیابی کا راز، تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ، سکسیسفل ہے جس نے تزکیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ دیکھیں، تین چیزیں قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ہمیں کون سے تین طریقے بتائے اللہ کو راضی کرنے کے؟ پہلا کیا ہے جی؟ تزکیہ نفس، سیلف کنٹرول کا ورڈ آپ نے سنا ہے؟ سیلف کنٹرول کس کس نے سنا ہوا ہے؟ سب نے سنا ہوگا، سیلف کنٹرول۔ اسلام میں اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا بتایا جی؟ تزکیہ نفس، دوسرا اللہ کا ذکر، اور تیسرا نماز۔ ان تین چیزوں پہ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، اتنا آپ سارے جانتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، ایسے ہی ہے؟ وہ ہمیں نیکی کا کام کرنے سے روکتا ہے اور برائی کرنے پہ اکساتا ہے، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے۔ تو پھر کون ہوتا ہے جو ہمیں روزے رکھنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ نفس ہمارا۔ تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ نفس جو ہے وہ شیطان سے زیادہ ڈینجرس ہے، ایسا ہی ہے؟ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نا صحابہ کے ساتھ جنگ سے لوٹے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ یعنی کہ جس جہاد میں جانیں گئیں، ٹھیک ہے نا، گردنیں کٹیں، خون بہا، وہ جہاد چھوٹا ہے۔ جہاد کون سا بڑا ہے؟ جہاد اکبر، نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا ہے۔ آپ نے بڑی دفعہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے پہلوان جب وہ رنگ میں اترتے ہیں کشتی کے لیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے سے بھی بڑے پہلوان کو وہ ہرا دیتے ہیں، دیکھا آپ نے نا؟ لیکن وہی پہلوان اپنے نفس کو نہیں ہرا پاتے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کئی سلجھے ہوئے لوگ، بڑے پڑھے لکھے، ٹھیک ہے نا، کئی اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہنے والے بھی، جب ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے اینو کیا ہو گیا؟ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ نفس کے پجاری بن جاتے ہیں، نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو جو سیلف کنٹرول ہے نا، وہ لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے، یعنی کہ جس بندے میں سیلف کنٹرول نہیں ہے نا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اچھا، لیڈر بننے کا ہم ساروں کو ہی شوق ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے کھانا پڑا ہو تو ہم اتنا سیلف کنٹرول کر سکیں، اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکیں کہ ہم اس سنت مبارکہ پر عمل کر سکیں کہ تھوڑی سی بھوک بچا کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، اسی اپنا تو کھانے نالے نال والے کا بھی کھائی جانے ہیں، مطلب اتنا سا بھی ہمارے اندر کنٹرول نہیں ہے۔ تو سیلف کنٹرول کرنا ہے، لیڈر بننا ہے نا، تو پھر جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، وہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ 1960 میں نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس کو بولتے ہیں مارش میلو ایفیکٹ۔ مارش میلو ایفیکٹ بھی بولتے ہیں، مارش میلو ایکسپیریمنٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا مارش میلو ایفیکٹ یا مارش میلو ایکسپیریمنٹ لکھ لیں، کافی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ یونیورسٹی کا نام ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی، اور جو ٹیچر ہیں ان کا نام ہے جی والٹر مشل۔ 100 بچوں کی کلاس ہوتی ہے، ٹیچر کلاس میں آتے ہیں، وہ بچوں کو کہتے ہیں جی میں آج آپ کے اندر جو ہے وہ مارش میلو ڈسٹریبیوٹ کروں گا۔ مارش میلو ایک میچر ٹافی کہہ لیں، ایک چوئنگم ٹافی سی کہہ لیں، وہ ہوتی ہے۔ ٹیچر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں سب بچوں کو مارش میلو دوں گا اور 10 منٹ کے لیے کلاس سے باہر چلا جاؤں گا۔ تو جس بچے نے مارش میلو کھا لی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جس نے مارش میلو نہ کھائی اسے ایک ایک مارش میلو گفٹ کے طور پہ ملے گی۔ ٹیچر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مارش میلو اور کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جو انویجیلیٹرز کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں وہ دھیان رکھتے ہیں کلاس کا کہ کون بچہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی ٹیچر کلاس سے باہر جاتے ہیں نا، 7 بچے فوراً مارش میلو کھولتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اور جو 11 بچے ہوتے ہیں وہ مارش میلو کی طرف دیکھتے بھی نہیں، کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیکھتے ہیں، بالکل نہیں دیکھتے مارش میلو کی طرف۔ 82 اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تیری کہڑے رنگ دی ہے، وہ کہنا نیلی، دوجا کہنا میری پیلی، یہ کہنا میری وڈی ہے، دوجا کہنا میری چھوٹی ہے۔ ایک کھول کے کھانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے سر جی میرے کو کھانے لگا جی۔ مطلب بتانے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے 10 منٹ جو ہیں وہ فضول کی ڈسکشن کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا، ٹیچر کلاس میں آئے
انہوں نے آ کے جس کو مارش میلو دینی تھی ان کو دی، وائنڈ اپ کر دی کلاس، لیکن سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب 15-20 سال بعد، جب 15-20 سال گزر گئے، جب وہی اسٹوڈنٹس کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 45 سال کا ہو گیا، ٹیچر نے ان کا ڈیٹا نکالا، فالو اپ کیا، ان تک پہنچے، تو پتہ لگا کہ جو 7 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مارش میلو فوری طور پہ کھا لی تھی، وہ بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی نشے میں مبتلا تھا، کوئی مرڈر تھا، کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو ڈائیورس ہو گئی ہے، مطلب اپنی بری ترین زندگی گزار رہے تھے۔ اور جو 82 تھے وہ ایوریج زندگی گزار رہے تھے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا، کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا تھا۔ اور جو 11 اسٹوڈنٹس جنہوں نے مارش میلو کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہ کامیاب ترین زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی بیوروکریٹ تھا، کوئی جج تھا، کوئی کمپنی کا CEO تھا، کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اب اس نے جب یہ ساری ریسرچ کمپلیٹ کی، اس نے ریسرچ کے اینڈ پہ ایک لائن لکھی، اس نے کہا جو شخص 10 منٹ کے لیے صبر نہیں کر سکتا، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا، 15-20 سال 25 سال کے بعد بھی ان کی اچھی عادت ان کو پے بیک کر رہی ہے۔ بتانے کا مقصد ہے جو اچھی عادات ہوتی ہیں نا آپ کی، وہ آپ کو 15-20 سال کے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو پے بیک کرتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے اگر آج آپ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر 15-20 سال 25 سال بعد آپ لوگوں کو میں دیکھوں گا نا، تو ایک اچھی سیٹ پہ کامیاب انسان دیکھوں گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ایک سمپل سا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے، جب آپ نفس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتے ہیں نا، تو نفس آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ نفس کی نفی کرتے ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر نفس کی کمر توڑنی ہے نا، تو اس کی نفی کرنی ہے۔ اب نفی کیسے کرنی ہے، میں آپ کو 2 مثالیں دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، آج نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار صرف 4 فرض پڑھ لوں، باقی سنتے اور نفل چھوڑ دیتے ہیں آج۔ تو اب آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ اس کی بات مانیں اور صرف 4 فرض پڑھ لیں، آپ کا کام ہے 4 فرض بھی پڑھیں، سنتے بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، ساتھ میں 2 نفل یا 4 نفل ایکسٹرا پڑھ لینے۔ آپ 100 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں دن میں، آج نفس کہتا نہیں یار آج 50 باری پڑھ لیے، آپ کا کام ہے 150 دفعہ پڑھنا۔ میری بات سمجھ گئے؟ نفی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کی ہاں میں ہاں، آپ کا کیا مطلب ہے کہ نفس بڑا شریف ہے، آپ اس کو کہیں گے سر پلیز آج 150 دفعہ پڑھنا درود پاک، وہ کہے گا جی ضرور حاضر ہوں میں۔ وہ آپ کی ہر بندے سے عزت سے پیش آئیں، نفس کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آنا۔ نفس کے ساتھ بدماشی کرنی پڑتی ہے، اس کو عزت کی پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسے ہی فری بیٹھے ہوتے ہیں نا اکیلے، تو نفس کو جھنجھوڑا کریں، اس سے پوچھا کریں کہ بھئی 30 سال کا ہو گیا، تو 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، تو نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں چھوٹی موٹی نیکیاں سارے ہی کر لیتے ہیں، اسے پوچھیں تو نے کتنی مسجدیں بنا دی ہیں، تو روز کتنے یتیموں کو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بتاؤ نا ذرا۔ جھنجھوڑنا ہے نفس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا، تو اس نے نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صبح جب آپ اٹھو، ٹھیک ہے نا، کھانا کھاؤ یا ناشتہ جو بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یا غفارو یا رحمان یا اللہ، یہ 7 دفعہ آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اس پہ دم کر دینا کھانے پہ۔ ڈیلی یہی روٹین رکھنی ہے، اپنے ناشتے پہ دم کر کے کھانا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ذکر کی، دوسرا پوائنٹ ہمارا۔ ذکر اتنی پیاری عبادت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرا ذکر زمین پہ کرتا ہے، میں اس کا ذکر آسمان پہ کرتا ہوں، اور میرا جو بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ میرا جو بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ یعنی ہم کتنے خوش نصیب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک محفل کی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی ذکر وہاں اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوگا۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ بروز قیامت کہتے ہیں کہ وہ لوگ حسرت کریں گے جو کسی محفل میں اکٹھے ہوں گے لیکن اللہ کا نام نہیں لیں گے، وہ حسرت کریں گے قیامت والے اس محفل کے اوپر۔ تو اس لیے یہ جو شروع میں درود پاک پڑھتا ہوں، اسی وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر ہو جائے، اس کے محبوب پہ درود پڑھا جائے۔ تو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کوئی آیت پڑھ لی، اس طرح بندہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کون بتائے گا ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ذکر کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آپ سب روز اکیڈمی آتے ہیں، اگر 4-5 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں کسی ایک جگہ پہ، ڈیلی آپ بیٹھتے ہیں، ایک کوئی آپ کا دوست ہے جس کا ذکر روز ہوتا ہے، وہ جاب لگ چکا ہے، جا چکا ہے، لیکن آپ جب بیٹھتے ہیں اس کا ڈیلی ذکر کرتے ہیں، تو محبت پیدا ہونے لگ جاتی ہے نا۔
اور مزیدار بات ہے اس دن اگر کوئی آؤٹ سائڈر آ کے بیٹھا ہو آپ کے ساتھ تو وہ بھی محسوس کرے گا یار یہ اینی طریفہ کار ہے نہیں کہہ رہا بندہ میں بھی تو بلواؤ، ان سے تو ہونے لگ جاتی ہے نا. جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قربت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی انسان کا بھی ذکر کرو نا بار بار تو بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. تو جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے تو محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب محبت کسی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ناراض نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میرا محبوب ناراض ہو. تو ذکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے قریب ہو گئے آپ. ذکر کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں آپ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، بڑی فیمس آیت ہے آپ نے سنی ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. آپ جاپان کے بارے میں پڑھیں نا تو ان کی اکانومی بہترین، اخلاقیات کی بات کریں بہترین ہے. کہتے ہیں وہاں پہ پچھلے 15 سال سے کوئی ایک سنگل کیس جو ہے نا مرڈر کا رپورٹ نہیں ہوا. اور اگر آپ کسی روڈ پہ چلتے ہوئے لاکھ روپیہ پھینک دیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اٹھا لے، اتنی اخلاقیات ان کے اعلیٰ ہیں. لیکن سیوسائڈ کے ڈیلی کیس پتہ نہیں کتنے آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جو ذکر کی بات کر رہا ہوں نا میں، جو اطمینان، جو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہ نہیں ہے ان کے پاس. ایمان سے محروم ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہو، آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بخشا ہے، آپ کو ذکر دیا ہے. دیکھیں سب کچھ ہے ان کے پاس، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک ہے، اخلاقیات کتنے اعلیٰ ہیں، سکون نہیں ہے. تو سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے سکون. تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو کامیابی آپ لوگوں کے قریب ہو جائے گی. اب بات کر لیتے ہیں نماز کی. دیکھیں کامیاب ہونا ہے نا تو نمازی بن جائیں. نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اور جو شخص نماز کی عادت اپنا لیتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز سبھی کو بلاتی ہے کامیابی کی طرف، نماز سبھی کو بلاتی ہے کامیابی کی طرف، کوئی جائے نہ جائے بلائے تو سبھی جاتے ہیں. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیا پکارتا ہے؟ حی علی الفلاح. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آؤ کامیابی کی طرف. وہ صرف حافظ عثمان کو تو نہیں بلا رہا ہوتا، یا بلال صاحب کو تو نہیں بلا رہا ہوتا، کس کو بلاتا ہے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے اذان ہے، آپ سب کو بلا رہا ہے. ہم اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے، اچھے کالج میں جاتے ہیں، اچھی اکیڈمی میں جاتے ہیں، صرف نہیں جاتے تو مسجد میں نہیں جاتے. کس کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ نہیں ملنے والی کامیابی. کامیابی تو وہ ہے جو اللہ پکار رہا ہے آپ کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن مجال ہے کہ ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف 2 قدم بھی بڑھا لیں. نماز کو چھوڑ کے کامیابی کی طرف بھاگنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سارا دن جو ہے نا محنت کر، یہ میں نے آپ لاسٹ ٹائم اپنے لیکچر میں ایک حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ سارا دن آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھکا دے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میری اطاعت کرے تو اس کی غلام بن جا، اور جو تیرے پیچھے بھاگے تیری اطاعت کرے تو اس کو تھکا دے. تو آپ پیپر دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے پیپر دینے گئے، آپ نے 10 شیٹیں ایکسٹرا لگا دیں، لیکن لاسٹ میں جب رول نمبر اوپر لکھنا تھا، اپنا نام لکھنا تھا، وہ انٹری نہیں آپ نے کی. اس پیپر کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ اس پیپر کا کیا ہوگا؟ ضائع ہے پیپر وہ. تو آپ سارا کچھ کر رہے ہو لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. آپ نے مین انٹری جو کرنے والی تھی نا وہ آپ نے انٹری نہیں کی. اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا نتیجہ وہ بھی سن لیں. 15 قسم کی سزائیں اسے ملیں گی، 6 دنیا کے اندر، 3 مرتے وقت، 3 قبر کے اندر، اور 3 جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا. دنیا میں جو سزائیں ملیں گی اس میں سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. پہلا کیا جی؟ دنیا سے عمر سے برکت ختم ہو جائے گی. دوسرا اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی. نیک لوگوں کے جو فیس پہ ایک روحانیت ہوتی ہے نا وہ اس کے چہرے سے ختم ہو جائے گی. لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. 5واں نمبر، نیک لوگوں سے جا کے دعا کرائے گا نا وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اپنی نہیں نا جب ہماری قبول ہوتی پھر ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے کہ بابا جی ساڈے واسطے دعا کرو، ساڈی تے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ کوئی نہیں ہے جو نہیں نماز پڑھتا. یعنی اپنی بھی قبول نہیں ہونی اور کسی سے نیک بندے سے کرواؤ گے تو وہ بھی قبول نہیں ہونی. اور جو 6ٹھی سزا اس کو دنیا میں ملے گی، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میں جب یہ لیکچر تیار کر رہا تھا یقین مانے جب میں یہ ٹاپک نماز کی سزائیں لکھ رہا تھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ آخری والی سزا پڑھ کے کہ اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. جو بے نمازی ہے اس کو کسی عمل کا، روزے رکھتے ہیں، اب ساری زندگی نیکیاں کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ثواب ملے گا تو آپ کی تو کوئی قبول نہیں ہو رہی. نماز نہیں پڑھ رہے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا بہترین وقت نماز کے لیے وقف کرو کیونکہ تمہاری ساری عبادتیں نماز کے بعد قبول کی جاتی ہیں. یعنی نماز پڑھو گے تو اگلا کام چالو ہونا ہے.
نماز نہیں پڑھا تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بند ہے. وہ آپ نے گھڑی کے اندر سیل ڈالا ہی نہیں جس سے وہ نیکی کی گھڑی نے چلنا تھا. آپ نے وہ کام شروع ہی نہیں کیا. آگے سنیں, مرنے لگے گا جب, ذلت کی موت مرے گا. سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اچھی موت مرے, جنازہ بڑا ہو ہمارا, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکھا مرے گا, اتنا پیاسا مرے گا. کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے دریاؤں کا اگر اس کو پانی پلا دیا جائے نا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اتنی شدت برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ آپ نے سنا موت کیسے آتی ہے؟ ململ کا کپڑا دیکھیں, ململ کا, اور کانٹے دار جھاڑیاں, اگر اس جھاڑیوں کے اوپر ململ کے کپڑے کو ڈال کے کھینچا جائے تو اس طرح تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. تو پہلے اتنی تکلیف ہے, آپ اپنی تکلیفیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اور کیا آپ نے کیا کھٹنا ہے؟ ساری زندگی نیکیاں کی اور نیکیوں کا ملے ہی کچھ نہیں, سارا کچھ تو گھوم میں پھینک دیا آپ نے. اب آگے سنیں, قبر میں جائے گا, اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی. دوسری, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں نا, رائٹ لیفٹ, ایسے بیچ میں مرج ہو جائیں گی, اور اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ ایک گنجا سانپ چھوڑا جائے گا. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی, اور اس کا جو ناخن ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے. ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی ایک دن کی مسافت ہے. ابھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, اس کو ذرا خیال کریں, سوچیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ لگے گا کتنی سخت سزا ہے. ایک دن کی مسافت جتنا لمبا اس کا ایک ناخن ہوگا, اور جب ایک ہاتھ مارے گا نا بے نمازی کو, وہ 70 ہاتھ نیچے دس جائے گا. وہ کہے گا اللہ پاک نے مجھے تجھے سزا دینے کے لیے بھیجا ہے. تو جس نے فجر کی نماز قضا کی ہوگی اسے ظہر تک مارتا رہے گا, جس نے ظہر کی قضا کی ہوگی اس کو عصر تک مارتا رہے گا, جس نے عصر قضا کی ہوگی اس کو مغرب تک مارتا رہے گا, جس نے مغرب قضا کی ہوگی اسے عشاء تک مارتا رہے گا, جس نے عشاء قضا کی ہوگی اسے صبح فجر تک مارتا رہے گا, اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کر سکتے ہیں برداشت؟ آگے چلیں. مر جائے گا, قبر سے بھی نکل گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ سختی سے حساب لے گا. کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو رحمت ہے نا, اپنی رحمت, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. جو دنیا میں حصہ بھیجا نا وہ صرف ایک ہے, صرف ایک حصہ. یہ جو آپ سب سے محبت کرتے ہو, یہ ماں باپ کا پیار اور دوستوں کا پیار, میاں بیوی کا پیار, یہ سارا وہ ایک حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اس میں جو 99 ہے نا وہ اللہ نے اپنے قیامت والی دن اپنے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ 99% جو سی ہے رحمت وہ بھی آپ کو نہیں ملنی. سخت ترین حساب لے گا اللہ, اور کہتے ہیں اتنے غصے سے غضب سے آپ کی طرف دیکھے گا کہ آپ کے منہ کا ماس جھڑ جائے گا. پھر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دے گا. سوچیں اس کے بارے میں, اگر بندہ سوچے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنی سخت قسم کی سزائیں ہیں. تو کوئی نماز قضا کرے گا آج کے بعد؟ آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی. آپ گناہ کرتے ہیں نا, یہ میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں یہ آپ کو بتایا تھا, شاید شارٹ کلپ تھا میرا, کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا انسان, توبہ کرنے پہ وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ایسے ہے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوا ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے انسان. جو آپ نے نمازیں قضا کی ہیں نا, جب آپ توبہ کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, مجھے معاف کر دے, تو وہ قضا کرنے کا گناہ معاف ہوتا ہے, نماز معاف نہیں ہوتی. 10 نمازیں قضا کی ہیں, وہ 10 کی 10 آپ کے سر پہ ہیں جب تک آپ نے نہیں ادا کرنی. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو گئے, نماز معاف نہیں ہوئی. یہ ہم کسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ نماز بھی معاف ہو گئی, یا پھر وہ روزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, میسیج چلتا ہے جی ایک نماز پڑھو ساریاں معاف ہو گئیں. فیک حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے. جتنی نمازیں قضا کی ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہے, اس کی معافی کوئی نہیں ہے. ابھی سے توبہ کریں. علماء نے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھیں. فجر کی پڑھتے ہیں, فرض تو پڑھنے تھے, اس میں سنت نوافل تو ہوتی کوئی نہیں. قضا نماز کے اندر فجر کی قضا ہوئی ہیں, حساب لگا لیں, ایسٹیمیٹ لگا لیں. جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اندازے سے کیلکولیٹ کر لیں اس کو, کہ میں نے اگر فار ایگزامپل میں 15 سال یا 20 سال کی ایج میں, 18 سال کی ایج میں بالغ ہوں, تب سے لے کے میں نے کب تک نمازیں نہیں پڑھی, کیلکولیٹر پکڑیں, ایک پیج پکڑیں, اس پہ لکھ لیں, اس کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے توبہ کی, آپ نے پڑھنا شروع کر دی. ہو سکتا ہے آپ کی اتنی زندگی نہ ہو کے پوری کر سکیں, بیچ میں ہی آپ کو موت آ جائے, تو علماء کہتے ہیں امید اللہ آپ کو معاف کر دے گا, کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں ساری پڑھوں گا. نیت کر لینی ہے کہ میں ساری پڑھوں گا. جھوٹی نیت نہیں, اللہ تو دل کی نیت جانتا ہے نا. جھوٹی کر بھی لیں گے تو اللہ سے تو نہیں نہ چھپی ہوئی, سچی نیت کرنی ہے. یہ ٹاپک بہت لینتھی تھا, میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا پارٹ یہ تھا جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے, جو نیکسٹ لیکچر ہوگا نا وہ بھی اسی میں پارٹ 2 کو اس کا نام دے کے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اب تھوڑا سا لیکچر سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں نا 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو ایک پھلدار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, اس کا سایہ بھی لیتے ہیں, اس کا پھل بھی کھاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, کپڑے جھاڑتے ہیں, چل پڑتے ہیں, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. ایسے لوگ آتے ہیں نا ہماری لائف میں.
آئے گا برار ہوئے گا مجھے یار 5,000 قرضہ چاہیے تیری مہربانی دے دے, منگل والے دن واپس کر دیا گا, لے دے گا مڑ کے منگل کدی نہیں آنی نہ وہ فون آنا ہے بول جاؤ. مطلب اس کو احسان مند ہونا چاہیے تھا نا آپ کا, احسان بھی لیا آپ سے بجائے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا, وہ جناب رفو چکر ہو گیا. دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ اس پھلدار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, اس کا سایہ لیتے ہیں, اس کا پھل کھاتے ہیں, اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, آری پکڑتے ہیں, اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے, اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے, بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو الٹی چالیں ہمارے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آفس میں آئیں گے ہمارے پاس, اپنا کام کروا دیں گے, جو تہاڈی واری آئے گی تسی جاؤ گے کہیں گے فائل ہی گواچ گئی ہے, کلرک 5,000 مانگ رہا ہے, میں نہیں مانگ رہا, کلرک مانگ رہا ہے جی, انہوں دینے نے. الٹی ہمارے خلاف ہی چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری کیٹیگری کے لوگ, یہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا کریں گے, اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے, اس کا سایہ لیں گے, اس کا پھل کھائیں گے, اس کے بعد جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا اچھا درخت ہے, پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے کام لیں گے, اس کے بعد جا کے لوگوں میں تعریف کریں گے, کہیں گے یار بلال کے پاس گیا تھا, بڑا اچھا اخلاق ہے اس کا یار, اس نے میرا کام بھی کیا, مجھے بٹھا کے چائے بھی پلائی ہے, تو مجھے پوچھا ہے بھائی اور کوئی کام تو نہیں, اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا, عزت کریں گے آپ کی, ٹھیک ہے نا. جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. چوتھے کیٹیگری میں سے بننا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, اس کا سایہ لیتے ہیں, اس کا پھل کھاتے ہیں, اس کے بعد اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اس درخت نے مجھے پھل دی ہے نا, مجھے سایہ پرووائڈ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ باقی سب کو بھی دے گا. تو یہ چوتھی کیٹیگری کے لوگ بننا ہے, جو کیا کرنے والے ہوتے ہیں, کیئر کرنے والے ہوتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کا, اپنے استاذہ کا, اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کو ساری زندگی سایہ پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں تک پہنچے آپ کا کیا مطلب ہے, خود ہی پہنچ گئے ہو, ماں باپ کی محنتوں سے پہنچے ہو, ان کی دعاؤں سے پہنچے ہو, سایہ پرووائڈ کیا آپ کو. جب ہماری باری آتی ہے ہم بیوی بچوں کو لے کے نکل جاتے ہیں. ساری زندگی سایہ پرووائڈ کیا, تو ہم کون سی کیٹیگری میں آ گئے پھر, دوسری کیٹیگری سے من لگتے ہو, سیکنڈ کیٹیگری میں, ٹھیک ہے نا. پھل کھا لیا ہے, سایہ بھی لے لیا ہے, تو بعد میں انہیں کو کاٹنا شروع کر دیا. جب ان کی دوائیوں کی باری آئی ہے تب آپ کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں, تب آپ کہتے ہیں جی میں روٹی کتوں پوری کرنا. تو چوتھی کیٹیگری کے لوگوں میں سے بننا ہے, ٹھیک ہے. اب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے, کامیاب کون ہونا چاہتا ہے؟ سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اگر کامیاب ہونا ہے نا تو آپ کو اپنی زندگی کی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ کم دیتے ہیں, مشورے زیادہ دیتے ہیں. اور جو کھچڑی ہوتی ہے نا وہ اگر ہانڈی کے اندر پکے نا تو وہ بیمار انسان کو تندرست کر دیتی ہے, لیکن اگر وہی کھچڑی آپ کے دماغ میں پکنا شروع ہو جائے تو وہ تندرست سے تندرست انسان کو بیمار کر دیتی ہے. اس لیے جب آپ کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں نا, جیسے عام روٹین میں جو طلبہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوگا. تو جب آپ ایک چیز سوچتے جاتے ہیں نا تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ واقعی میں یہ کام نہیں کر سکتا, پھر وہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے اپنے مائنڈ کے اندر یہ خیالات کبھی نہ آنے دیں. امریکہ میں نا ایک قیدی کو سزائے موت سنا دی گئی, تو انہوں نے سوچا کہ یار مر تو اس نے جانا ہی ہے, کیوں نہ اس کے اوپر تجربہ کر لیا جائے. انہوں نے اس کو بلایا, اس کو کہا کہ ہم تمہیں اس طرح موت دیں گے, تمہارے اوپر زہریلا سانپ چھوڑیں گے, وہ تمہیں ڈسے گا تو پھر تم مرو گے. اچھا, انہوں نے اس کے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی اور اس کو جناب 2 کامن پنز لے کے نا وہ چبھائیں اس کو, بعد میں اس کی پٹی کھول دی, تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا. جب پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی اس کی باڈی کے اندر زہر پھیل چکا تھا. کیسی مزیدار بات ہے, یعنی جو اس نے سوچا وہ اس کے اندر بننا شروع ہو گیا, زہر بن گیا اس کے اندر. تو یہ جو ناکامی کا زہر ہے نا یہ اپنے اندر بننے نہیں دینا, اس کو اپنے سے دور کرنا. آپ نے کون کون دور کرے گا, کر سکتے ہو کچھ کے نہیں کر سکتے. آج کے بعد یہ کسی نے نہیں کہنا کہ میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور لاسٹ نصیحت آپ کو کہ دنیا کے چکر میں کبھی اپنی آخرت خراب نہ کریں. ایک شخص تھا نا, وہ جنگل میں جا رہا تھا, اس کے پیچھے لگ گیا شیر, اس نے بھاگتے بھاگتے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور ایک رسی تھی, اس رسی کے ساتھ لمک گیا وہ. تو اس نے جب نیچے دیکھا نا تو نیچے ایک بڑا سا اژدہا بیٹھا ہوا تھا. اچھا, دیکھتے ہی دیکھتے 2 چوہے آ گئے, ایک وائٹ کلر کا تھا ایک بلیک کلر کا تھا. ان دونوں چوہوں نے اس رسی کو کترنا شروع کر دیا. اچھا, ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر جو ہے نا ایک مکھیوں کا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے. اب اس نے کیا کیا, وہاں سے تھوڑا سا شہد لیا اور چاٹ لیا. اچھا, جیسے ہی اس نے شہد چاٹا نا تو سب کچھ بھول گیا. اس کو وہ لذیذ اتنا تھا, اس کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے.
وہ یہ بھی بھول گیا کہ نیچے بھائی اژدہا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ بھی بھول گیا کہ چوہے جو ہیں وہ رسی کو کتر رہے ہیں، اور جیسے ہی رسی کٹ گئی تو میں تو اژدہے کے پاس جا کے گر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں بھول گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں آپ کا جو شعر ہے نا اس سٹوری کے اندر، وہ موت ہے جو آپ کے پیچھے ہے، اور جو اژدہا ہے وہ آپ کی قبر ہے جس میں آپ نے جانا ہی جانا ہے، اور جو رسی ہے وہ زندگی کی رسی ہے، اور جو چوہے ہیں، جو کالا چوہا ہے وہ رات ہے، جو وائٹ چوہا ہے وہ کیا ہے، دن ہے، دن رات گزر رہے ہیں، جو شہد ہے دنیا ہے۔ اس کا مطلب سارا سٹوری کا سمجھے ہیں؟ جب آپ دنیا میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ موت بھی بھول گئی، وہ قبر بھی بھول گئی، ٹھیک ہے نا، وہ دن رات فٹافٹ گزرتے جا رہے ہیں وہ بھی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی جو محبت ہے، جب دنیا انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا تو انسان مفلس بن جاتا ہے، اور یہی دنیا جب انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔